بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، کرونا کی اس لہر نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں تو لفظ شیک کروں گا، جیسے شیک کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان کی تو صورتحال خیر کنٹرول میں ہے، لیکن ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے حالات بہت ہی بدتر ہو رہے ہیں۔ اگر اگلے 7 یا 8 گھنٹے تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھارت کو آکسیجن کی مطلوبہ سپلائی میسر نہ آئی تو 1.5 کروڑ لوگ مر جائیں گے۔ ناظرین کرام، بھارت میں ایک دن میں 3 لاکھ مریض جو ہیں وہ منظر عام پہ آ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ منظر عام پہ صرف وہ مریض آ رہے ہیں جن تک حکومت کی رسائی ہے، جن کی رسائی ہسپتالوں تک ہے۔ مسلمانوں کو اور کچھ اور اقلیتوں کو تو وہ ویسے انسان ہی نہیں سمجھتے، ان کو تو پہنچنے نہیں دے دیتے۔ ہسپتالوں میں آکسیجن کی قلت جو ہے وہ جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس کر گئی ہے۔ 24 گھنٹے میں آپ اندازہ فرمائیں کہ 2600 سے زیادہ مریض جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد ناظرین 14 کروڑ 35 لاکھ سے بڑھ گئی ہے اور اموات 30,54,000 تک پہنچ گئی ہیں۔ لیکن بھارت کی صورتحال جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ یہ جمعرات کے روز کرونا کے بھارت میں مزید 3,38,000 مریض سامنے آئے اور 24 گھنٹے میں 2500 سے زیادہ بھارتی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، آکسیجن کی قلت پیدا ہو گئی ہے اور یہ اندازہ لگا لیجئے کہ اموات جو ہیں نا اب متاثرین کی دنیا میں خیر اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس 14 کروڑ 35 لاکھ سے بڑھ گئے ہیں مریض، ایک دن میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اموات 30,58,000 تک پہنچ گئی ہیں۔ بھارت میں ایک دن میں ریکارڈ 3 لاکھ سے زیادہ مریض جو ہیں وہ سامنے آئے اور 2500 کے قریب میں نے آپ کو بتایا جو مر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، یو پی حکومت وائرس کے سامنے بالکل بے بس ہو گئی۔ اس سے پہلے مہاراشٹر نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ ریاست میں فعال کیسز 1,91,000 سے زائد ہو گئے ہیں، جن میں وزیر اعلیٰ، کابینہ ارکان، سینکڑوں ڈاکٹر، نرسیں اور طبی عملہ شامل ہے۔ دہلی میں 28,395 نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ ہسپتالوں میں افراتفری کا عالم ہے اور آکسیجن کی شدید قلت ہے۔ ادھر نیپال کے سابق بادشاہ اور ملکہ کمبھ میلے میں شرکت کے بعد کرونا کا شکار ہو گئے ہیں اور برازیل میں 69,381 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ہالینڈ میں پابندیوں میں نرمی اور جرمنی میں نائٹ کرفیو پہ غور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ میں کرونا مریضوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 32، 53، 64 اور 70 ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں فگر، آپ کروڑ لاکھ میں آپ خود لے لیں۔ جبکہ اب تک 58,02,456 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ برازیل میں کورونا سے مزید 3,321 اموات ہوئی ہیں، جس سے ہلاکتوں کی تعداد 3,78,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ لاکھوں نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ مریضوں کی تعداد 1,40,00,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ میں فگر جو پڑھ رہا ہوں یہ جو UN کا جو ہے یہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ اس کی طرف سے جاری ہے۔ بھارت میں کرونا متاثرین کی تعداد 1,58,00,000 اور 30,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2500 لوگوں کی ہلاکت، اموات کی تعداد بڑھ کے 1,88,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بھارتی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ اموات جو ہیں وہ یہ سامنے آئی ہیں اور یہ یعنی 2,95,000 کیس سامنے آئی ہیں۔ اچھا، کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد 1,56,1,61,30 ہو گئی ہے اور یہ لگاتار 7واں دن ہے
7واں दिन है लगातार کہ ایک دن میں جبکہ کرونا کے نئے کیس 2 لاکھ سے اوپر سامنے آئے ہیں۔ انڈین کیپٹل دہلی میں 24 گھنٹے میں 28,395 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ یہاں ایک دن میں 277 اموات ہوئی ہیں۔ شہر کے ہسپتالوں میں افراتفری کا عالم ہے۔ ہسپتال میں بستر ختم ہو چکے ہیں، مریضوں کو برآمدوں میں اور لانوں میں ایک بستر پہ 2 لوگ ڈال کے رکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاستوں پہ زور دیا ہے کہ وہ کرونا پہ قابو پانے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں، جبکہ وسائل کوئی ہے نہیں۔ البتہ سرکار کو یہ بڑا شوق ہے کہ نمبر ٹنگ اسکیم کے تحت وہ ہمسایہ جو اپنے ممالک انہیں گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ بنگلہ دیش کو کرونا وہ ویکسین دینے کا وعدہ کرتے ہیں، کبھی نیپال کو کرتے ہیں، کبھی سری لنکا کو کرتے ہیں، اور خود ان کے ہاں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین کرام، انڈیا کی سب سے بڑی ریاست کا نام اتر پردیش ہے، جسے یو پی بھی کہتے ہیں۔ یہ اتر پردیش میں کرونا کے 1,98,000 سے زیادہ فعال کیسز ہیں، جن میں ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سمیت، یہ وہی یوگی آدتیہ ناتھ ہے جس نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ مسلمان جو عورت مردہ عورت بھی ہو اس کے ساتھ بھی استغفر اللہ زنا جو ہے وہ کیا جائے۔ اس نے کروایا تھا، اس بے غیرت نے اس نے کروایا تھا۔ یہ ان کی کابینہ کے ارکان درجنوں سرکاری عہدیدار، سینکڑوں ڈاکٹریں، نرسیں اور شعبہ صحت کے دیگر کارکن شامل ہیں۔ یہ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ بھینس کا گوبر مل لینے سے یا بھینس کا پیشاب پی لینے سے نہ کرونا ختم ہو جاتا ہے۔ بی جے پی نے باقاعدہ، بی جے پی تو نام ہے، زیادہ تو اس میں اب RSS ایکٹیو ہے، انہوں نے باقاعدہ یہ درجنوں کے سینکڑوں کی تعداد میں نہ کھولے ہوئے ہیں سینٹر، جہاں پہ لوگوں کو زبردستی گوبر سے ان کے جسم پہ گندگی لگاتے ہیں اور ان کو گائے کا پیشاب پلاتے ہیں، اور وہ مرتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن یہ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں اسی سے علاج ہوگا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان علاج کرنے والوں میں بھارتی وزیر اعظم بھی شامل ہیں۔ یہ اندازہ کریں یہ کتنے مکروہ لوگ ہیں، اور یہ کس طرح کی دنیا میں یہ آ گئے ہیں، کیا ان کے کرتوت ہیں، یہ بھارتی عوام کے لیے کیا کریں گے بیچارے۔ صورتحال یہ ہے کہ ان حالات میں بھی بھارت میں تعصب اور خصوصاً مسلمانوں کے خلاف نفرت میں قطعاً کمی نہیں آئی۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو سبزی بیچنے سے منع کر دیا گیا ہے، تبلیغی جماعت پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور اب یہ ہے کہ یہ جو کمبھ میلہ ان کا ہوا ہے نا، جب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 6 سال کے بعد یہ ہوتا ہے، اور اس میں گنگا میں لاکھوں لوگ ایک وقت میں گھس جاتے ہیں، دیوانوں کی طرح ننگے گندے، وہ جو سادھو سنت ان کے ہوتے ہیں، جو ان کے وہ جٹاؤں والے ہوتے ہیں، وہ سارا زندگی ننگے رہتے ہیں، اسی گندگی کے ساتھ اس میں داخل ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں داخل ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں عام جنتا وہاں پہ داخل ہوتی ہے، اور وہاں یہ بیماری پھوٹ پڑی ہے۔ بھارت ابھی تک یہ بات باہر نہیں نکال رہا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کے مذہب کے حوالے سے اور ان کی گندی رسومات کے حوالے سے سوالات اٹھیں گے، حالانکہ ان باتوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے مسلمانوں کے اجتماعات پہ پابندی لگا دی ہے، مسلمانوں کو آپ عام نماز نہیں پڑھنے دیتے، تراویح نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، حالانکہ وہ بیچارے بالکل وہ ڈسٹنس جو ہے اس کو برقرار رکھ کے پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی بیچارہ مسجد میں چلا جائے تو اس کو یہ برہمی سے ڈنڈوں کے ساتھ مارتے ہیں، اور یہ مناظر آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ یہ ہے وہ ہمارے ہمسائے میں رہنے والی قوم جس سے پاکستان کو خطرات، پاکستان کا کیا پورے خطے کو کیا عالم انسانیت کو خطرات لاحق ہیں۔ یہ لوگ جس طرح آج 2021 میں بھینس کے گوبر اور پیشاب سے اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، یہ سوائے پاگل پن کے کوئی اور چیز، اور اس کو کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ جو زومبی ہیں وہ یہی لوگ ہیں، اور انہی میں سے بنیں گے، ان کے جنون کا یہی عالم ہے۔ آپ دیکھا کہ یہ مسلمانوں کو کس طرح پکڑ کے باندھ کے ان کے منہ سے جے شری رام نکلواتے ہیں اور کرتے ہیں، اور دیوانہ وار یہ کام کرتے ہیں، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں لٹا کے۔ خدا کی پناہ، ایسی کراہت،
ایسی نفرت. اگر آپ UN کی جو ابھی ہیومن رائٹس کی رپورٹیں آئی ہیں ان میں ان واقعات کو پڑھ لیں جو یہ انجام دے رہے ہیں تو شرم سے آپ کا سر جھک جائے. ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کا شکریہ.